بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھری دوپہر میں وسیع و عریض سڑک اور اس کے پیچھے کا میدان بالکل سنسان تھا۔ دور دور تک کوئی نہ تھا۔ نازو نے ارد گرد ایک نگاہ دوڑائی۔ اکا دکا سفید گاڑیاں تیز رفتاری سے سڑک پر گزرتی دکھائی دی۔ وہ اٹھ کر ایک طرف کو چل دی۔ یہاں بیٹھے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ تپتی دھوپ میں اس کا اپنا برا حال ہو گیا۔ چلتے چلتے اس نے سنسان میدان میں کھیلتی اپنی بچی گڑیا کو آواز دی۔ 2-3 آوازیں دینے کے باوجود بھی اسے اپنے پیچھے گڑیا کی کوئی ہلچل سنائی نہ دی۔ وہ رک گئی اور مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی، گڑیا کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ معلوم نہیں یہ لڑکی کھیلتے کھیلتے کتنی دور نکل گئی ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس پلٹی۔ اب اس کا رخ میدان کی جانب تھا۔ پورے میدان پر نظر دوڑانے کے باوجود بھی اسے گڑیا کہیں دکھائی نہ دی تو اب وہ ذرا چونکی۔ وہ آگے بڑھی۔ اسے خالی میدان کے بالکل آخری کونے پر 2 ہیولے دکھائی دیے۔ وہ فوراً ہی اس طرف بڑھی۔ پورا میدان چھوڑ کر گڑیا کو یہ گندا کونا ہی ملا تھا کھیلنے کے لیے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھی۔ میدان کے اس کونے میں کوئی بھی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں پر کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ابھی وہ اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ اسے کالے رنگ کا چھوٹا ہیولا دکھائی دیا جس کے ساتھ گڑیا کھیلنے میں مگن تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو کر رہ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا انسان ہرگز نہیں تھا۔ اس کے قدم اپنی جگہ پر جم کر رہ گئے۔ اس میں آگے ایک قدم بڑھنے کی بھی سکت باقی نہ رہی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ گڑیا نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو اپنی ماں کو کھڑے دیکھ کر بھاگ کر اس کی طرف آئی اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ نازو نے گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی طرف دیکھا اور دوبارہ سر اٹھا کر اس ہیولے کو دیکھنا چاہا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی مگر دور دور تک کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں گڑیا کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میدان سے باہر نکل کر وہ سڑک پر ایک درخت کی چھاؤں میں سانس لینے کو بیٹھ گئی۔ تو کس کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ اس نے گڑیا سے پوچھا۔ وہ میرا دوست تھا پر اس نے کہا تھا کہ میں کسی کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ معصوم گڑیا نے اپنے منہ پر ہتھیلی رکھ کر خود کو مزید بولنے سے روکا۔ نازو نے اسے مزید کریدنا چاہا تاکہ معلوم ہو کہ وہ کون تھا مگر گڑیا نے اس کے بعد ایک لفظ نہ بولا اور اپنے کھیل میں لگی رہی۔ اب تو کبھی بھی ماں سے دور مت ہونا اور میرے پاس بیٹھ کر ہی کھیلنا۔ نازو نے اسے ہدایت کی تو اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا۔ نازو ایک فقیرنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ اس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے آپ کو سڑک پر مانگتے پایا۔ اس کے چہرے پر موجود بڑے سے عجیب و غریب کالے نشان کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ بھیک مل جایا کرتی جبکہ ارد گرد کی فقیرنیاں بڑی حسرت سے اس کے نشان کو دیکھتی اور اسے خوش قسمتی کی علامت سمجھتی۔ وہ نازو سے پوچھا کرتی کہ یہ نشان اس نے کیسے بنایا تھا جبکہ نازو کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ نشان اس کے چہرے پر کب اور کیسے بنا۔ وہ خود اس بارے میں کوئی معلومات نہ رکھتی تھی تو دیگر فقیرنیوں کو کیوں کر بتا پاتی، لہٰذا وہ چپ چاپ ان کے سوالات ٹال جایا کرتی مگر ان فقیرنیوں کے بار بار ایک ہی طرح کے سوال کرنے پر وہ خود تجسس کا شکار تھی۔ نازو زیادہ تر چپ چاپ رہتی اور باقی فقیرنیوں سے گھلنا ملنا پسند نہ کرتی۔ وہ ان تمام میں اماں نوری کے سب سے زیادہ قریب تھی۔ اماں نوری ایک پختہ عمر کی سخت مزاج عورت تھی جو سب فقیرنیوں کی سردار تھی۔ وہ سب کے ساتھ سختی سے پیش آتی مگر اس کا رویہ نازو کے ساتھ کافی اچھا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ نازو سب سے زیادہ پیسے کماتی تھی اور سارے کے سارے اماں نوری کے ہاتھ پر رکھ دیتی۔ اسے خود نہ تو پیسوں کا کوئی لالچ تھا اور نہ ہی کوئی ضرورت۔ وہ لوگ بھیک مانگنے کی نیت سے صبح سویرے اپنی جھگیوں سے نکل کر پورے شہر میں پھیل جایا کرتے۔ اماں نوری نے سب کو ان کا ٹھکانہ اور مخصوص جگہ بتائی ہوئی تھی جہاں پر وہ اپنے اپنے طور طریقے اپنا کر بھیک اکٹھی کرتے۔ اماں نوری سب سے ایک مخصوص رقم روزانہ کی بنیاد پر لیا کرتی۔ اگر کسی فقیر کی کسی دن پوری رقم اکٹھی نہ ہو پاتی جو اس نے اماں نوری کو دینی ہوتی تو وہ اگلے دن ڈبل رقم اماں نوری کے ہاتھ پر رکھنے کا پابند ہوتا۔ ایک واحد نازو ہی تھی جو اپنے پیسے گنے بنا سارے کے سارے ہی اماں نوری کے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی اور اماں نوری کو بھی پورا یقین ہوتا کہ نازو نے اس میں سے 1 روپیہ بھی اپنے پاس نہ رکھا ہوگا۔
وہ خود نازو کو اس میں سے کچھ پیسے دینے کی کوشش کرتی، مگر نازو ہر بار انکار کر دیتی۔ وہ یہی کہتی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمام فقیر رات گئے تک مانگتے رہتے اور اپنی اپنی جگہ پر سناٹا ہونے کے بعد مختلف وقتوں میں واپس لوٹ آتے۔ اماں نوری کی جھگیوں میں انہیں رات کو سونے کا سکون میسر تھا۔ وہاں کوئی کسی کو تنگ نہ کرتا اور نہ کوئی کسی کی طرف میلی آنکھ سے اٹھا کر دیکھتا۔ ان کے گروہ میں مرد فقیر بھی شامل تھے، مگر وہ بھی اپنے کام سے کام رکھتے۔ کہا جاتا تھا کہ اماں نوری جتنی سخت دل لگتی ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ اگر کبھی کوئی اس سے پنگا لینے کی کوشش کرتا تو وہ اسے سیدھا سیدھا گولی مروا کر ایسی جگہ پھینکواتی کہ وہاں سے اس کا سراغ بھی نہ ملتا۔ اماں نوری کے پولیس کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اس لیے انہیں بھیک مانگنے اور جھگیوں کے قیام میں کبھی کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ ہاں، اگر کبھی بہت مجبوری بن جاتی اور انہیں وہاں سے اٹھنا ہی پڑتا تو وہ سب لوگ اپنی اپنی جھگیاں سمیٹ کر کسی اور خالی میدان میں جا بستے۔ نازو ابھی 14 برس کی ہوئی تھی کہ اماں نوری نے اس کا رشتہ ارشد سے طے کر دیا تھا۔ چونکہ نازو اکیلی تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، لہٰذا اب اماں نوری اس کی ذمہ داری اٹھائے ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نازو جلد از جلد کسی اور کی ذمہ داری بن جائے۔ ارشد ایک غریب آدمی تھا، مگر وہ جھگی والا نہ تھا۔ اس کا چھوٹا سا کرائے کا گھر تھا جہاں وہ اکیلا ہی رہا کرتا۔ وہ ریل گاڑی میں چائے نمکو بیچا کرتا تھا۔ اماں نوری نے ارشد کو ایک مخصوص رقم بتائی اور 1 سال کا وقت دیا کہ اتنے عرصے میں اتنے پیسے لا کر میرے ہاتھ پر رکھ اور 15 سال کی عمر میں نازو کو بیاہ کر لے جا۔ ارشد نے دن رات محنت کر کے 1 سال کے اندر اندر نوری اماں کے بتائے ہوئے پیسے جمع کیے اور اس کی ہتھیلی پر جا کر رکھ دیے۔ اماں نوری نے اپنے وعدے کے مطابق نازو کو ارشد کے ساتھ رخصت کر دیا، مگر اماں نوری کو تو پہلے ہی یقین تھا کہ نازو قسمت ہی بری لے کر پیدا ہوئی تھی۔ وہ اکثر نازو سے کہا کرتی تھی کہ تو یہاں کی نہیں لگتی، مگر تیری خراب قسمت تجھے یہاں لے آئی ہے۔ تیرے سارے طور طریقے اور عادات تیرے اچھے گھرانے سے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ تو بیاہ کر کسی اچھے گھر میں چلی جا تاکہ تجھے ہمیشہ فقیروں والی زندگی نہ گزارنی پڑے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی نازو اپنی چھوٹی گڑیا کو گود میں لیے اماں نوری کے در پر دوبارہ موجود تھی۔ چلتی ریل گاڑی سے اترتے ہوئے اس کا شوہر حادثے کی نظر ہو گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ صدا کی صابر و شاکر نازو رب کی اس رضا پر بھی راضی ہو گئی اور اپنی پہلے والی زندگی دوبارہ سے شروع کر دی۔ نازو سڑک پر بیٹھی کسی کی آمد کی منتظر تھی تاکہ وہ کچھ بھیک اکٹھی کر سکے۔ بڑھتی ہوئی دوپہر میں یہ علاقہ کچھ زیادہ ہی سنسان ہو جایا کرتا۔ اس نے آج اپنی جگہ خود ہی تبدیل کر لی تھی۔ جہاں وہ کل موجود تھی آج وہاں سے کئی میل کے فاصلے پر پیدل ہی چلی آئی تھی، مگر یہاں بھی وہی حال تھا۔ بڑھتی ہوئی دھوپ اور گرمی کے پیش نظر علاقہ سنسان ہو گیا اور اب دور دور تک کوئی موجود نہ تھا۔ آج اس نے اپنی گڑیا کا دامن اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا تاکہ وہ ماں کی آنکھ بچا کر کہیں ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ نازو دھوپ سے بچنے کے لیے ایک قریبی درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ درخت کے نیچے چلنے والی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اسے نیند کا جھونکا آیا تو وہ وہیں زمین پر پھیل کر لیٹ گئی اور اپنے اوپر دوپٹہ پھیلا لیا۔ اسے اطمینان تھا کہ گڑیا کا دامن اس کے پلو سے بندھا ہوا ہے۔ اس نے اس زور سے گرہ باندھی تھی کہ گڑیا کھولنے سے قاصر تھی، لہٰذا وہ اطمینان سے آنکھیں موندے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کی آنکھ کچھ ہی دیر میں کھلی تھی۔ اس نے نیموا آنکھوں سے ارد گرد گڑیا کی تلاش میں نظر دوڑائی، مگر گڑیا وہاں موجود نہ تھی۔ وہ ایک دم ہی اٹھ بیٹھی، اپنے دوپٹے کے پلو پر نظر ڈالی، گرہ کھلی ہوئی تھی اور گڑیا غائب تھی۔ وہ حیران ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، دور دور تک گڑیا کی تلاش میں نگاہ دوڑانے لگی۔ اس نے گڑیا کو 2-3 آوازیں بھی دیں مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے پریشانی سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ گڑیا کو کہاں ڈھونڈے۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اس نے اسی میدان کی جانب دوڑ لگا دی جہاں پر کل گڑیا بیٹھی کھیل رہی تھی۔ وہ پوری تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ جلد از جلد گڑیا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ میدان کے دروازے سے داخل ہوتے ہی اسے اسی جگہ پر وہ 2 ہیولے دکھائی دیے۔ وہ ان دونوں کو ہی اچھی طرح پہچانتی تھی۔ ان میں سے ایک تو گڑیا تھی جبکہ دوسرا ہیولا وہی تھا
جو کل گڑیا کے ساتھ موجود تھا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھی، تاہم آج اس کے قدم نہ رکے بلکہ وہ تیز رفتاری سے گڑیا کی جانب بھاگی۔ اسے اپنی گڑیا کو بچانا تھا۔ وہ گڑیا کو آوازیں دے رہی تھی مگر گڑیا نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ گڑیا کے بالکل قریب پہنچ کر رک گئی اور اس نے دھیرے سے اسے ایک بار پھر سے پکارا۔ گڑیا نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہی اسے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ گڑیا کی لال سرخ انگارہ آنکھیں اور کھلے منہ سے باہر نکلتے ہوئے کالے لمبے دانت، یہ دیکھ کر وہ لرز گئی۔ گڑیا اسے نہایت غصے سے گھور رہی تھی کہ جیسے اس نے یہاں آ کر گڑیا کے کھیل میں خلل ڈال کر بہت برا کام کیا ہو۔ اس نے ہمت کر کے گڑیا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اسے اپنے پاس بلایا۔ میری بچی، ادھر میرے پاس آ۔ گڑیا نے منہ کھول کر غصے میں اس زور کی آواز نکالی کہ وہ اڑتی ہوئی دور جا گری۔ نازو کے جسم میں بری طرح چوٹ آئی، اس کی کمر جگہ جگہ سے رگڑی جا چکی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے اب وہ دوبارہ کبھی نہیں اٹھ پائے گی، مگر اس کی بچی پر کوئی آسیب قابض تھا۔ اسے اپنی بچی کو ہر حال میں بچانا تھا۔ وہ ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح دوبارہ اٹھی۔ اسے کوئی بھی قرآنی آیات یا دعا یاد نہ تھی کیونکہ اس نے کبھی کچھ پڑھا ہی نہ تھا۔ اچانک اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گڑیا آسمان کی طرف بلند ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر گڑیا کی طرف گئی تاکہ اس کے پاؤں پکڑ کر اسے اوپر جانے سے روک سکے، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے ہی گڑیا اس کی پہنچ سے دور جا چکی تھی۔ وہ آسمان پر اوپر ہی اوپر اڑ رہی تھی جبکہ اس کی نظریں ساکت ابھی بھی اپنی ماں پر ہی جمی تھی۔ نازو روتی پیٹتی اس کے پیچھے پیچھے چلتی۔ اس نے قرآن تو نہیں پڑھ رکھا تھا مگر اسے دعا مانگنی تو آتی تھی۔ اس نے اپنے رب سے دعا مانگنی شروع کر دی کہ یا اللہ، تو ہی میری بچی کی حفاظت کر اور اسے بخیر و عافیت مجھ تک پہنچا دے۔ اچانک کسی نے اسے اتنی بلندی پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ گڑیا منہ کے بل زمین کی جانب انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اسے گود میں پکڑ سکے، مگر یہ تقریباً ناممکن تھا۔ نازو کی رفتار گڑیا کے نیچے آنے کی رفتار سے کہیں کم تھی۔ گڑیا بالکل زمین کے قریب پہنچ گئی۔ اگلے ہی پل وہ زمین بوس ہو جاتی تو اس کا کچھ نہ بچتا، مگر وہ زمین کے بالکل قریب پہنچ کر رک گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے اسے پشت سے پکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے آرام سے زمین پر رکھ دیا گیا۔ نازو نے سکھ کا سانس لیا۔ اس کے قدم جو گڑیا کے بالکل زمین پر پہنچنے کی وجہ سے ساکت ہو گئے تھے دوبارہ سے اٹھے اور وہ بھاگ کر گڑیا کی طرف جا لپٹی۔ نازو کو اسی ہیولے کی ایک جھلک دکھائی دی جو کل گڑیا کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ جھلک معدوم ہو گئی۔ گڑیا بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ گڑیا کو بازوؤں میں اٹھا کر ایک جانب کو بھاگ پڑی۔ جب تک اس کے بھاگنے کی ہمت رہی وہ بھاگتی رہی۔ بالآخر وہ ایک جگہ پہنچ کر رک گئی اور گڑیا کو بچھاؤں میں زمین پر لٹا دیا۔ اس نے گڑیا کو ہلا جلا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ گڑیا کچھ ہی دیر میں ہوش میں آ گئی۔ وہ گڑیا کی جانب متوجہ تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے تو وہ بولی، اماں مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے۔ وہ اپنی بیٹی پر وارے صدقے ہو گئی، فوراً ہی اسے لیے کھانے کی تلاش میں پڑی۔ نازو حیرت زدہ سی گڑیا کو کھانا کھاتے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اتنا کھانا زندگی میں پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ وہ روٹی پر روٹی اٹھاتی اور 2 نوالوں میں ختم کر دیتی۔ گڑیا تو آدھی روٹی بھی بمشکل کھایا کرتی تھی۔ نازو زبردستی اس کے منہ میں نوالے ٹھوستی تو وہ کھا لیتی، مگر اب وہ جس رفتار سے کھانا کھا رہی تھی نازو کو گڑبڑ کا احساس ہو چکا تھا۔ گڑیا 10 روٹیاں کھا چکی تو نازو نے اسے زبردستی روکا اور ہوٹل والے کے پیسے ادا کر کے گڑیا کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گئی۔ وہ ایک عامل کو جانتی تھی جو شہر کا پہنچا ہوا بزرگ تھا۔ اس کے پاس بہت سے لوگ جایا کرتے تھے اور اپنے مسئلے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ نازو بھی فقیرنیوں کے ہمراہ وہاں کئی مرتبہ جا چکی تھی۔ اس کا اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر جمعرات اور جمعہ 2 دن وہاں مفت کھانا تقسیم کیا جاتا تھا، تو وہ دیگر فقیروں کے ہمراہ اس عامل کے آستانے پر جاتی رہتی تھی۔ نازو عامل کے آستانے پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں لوگ فارغ ہو کر اندر سے باہر نکلے تو نازو کی باری آئی۔ وہاں موجود عامل کے آدمی نے اسے اندر پہنچا دیا۔ وہ یہاں آتی جاتی تو رہتی تھی مگر عامل سے یہ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ دوسری فقیرنیاں عامل سے تعویذ لینے کے لیے اندر جاتی مگر وہ کبھی اس کے حجرے میں نہ گئی تھی، مگر آج اپنی بچی کی خاطر وہ عامل کے سامنے موجود تھی
عامل نے سرخ آنکھیں اٹھا کر نازو کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو چونک گیا۔ یہ تمہارے چہرے پر کالا نشان کس چیز کا ہے؟ اس نے نازو سے پوچھا۔ نازو اس سوال کی عادی تھی، بچپن سے جو بھی اسے دیکھتا تو وہ اس سے اس نشان کے بارے میں ضرور پوچھتا، لہٰذا اس نے عامل کو بھی بتا دیا کہ یہ نشان پیدائشی تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا گیا۔ عامل کو اس کے جواب سے نہ جانے تسلی ہوئی یا نہیں، لیکن اس نے دوبارہ اس بارے میں کوئی بات نہ کی اور نازو سے اس کا مسئلہ پوچھنے لگا۔ نازو نے جھٹ سے گڑیا کو آگے کر دیا اور عامل بابا کو تمام روداد کہہ سنائی جو اب تک گڑیا کے ساتھ پیش آ چکی تھی۔ اسے گڑیا کے رویے میں واضح فرق محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ گڑیا اب پہلے جیسی گڑیا نہیں رہی، بلکہ اس کے اندر کوئی موجود تھا۔ عامل نے گڑیا کو اپنے پاس بلایا تو وہ جھجکتی ہوئی عامل کے پاس جا پہنچی۔ اس نے گڑیا کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگا۔ گڑیا کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ عامل نے اپنا ہاتھ گڑیا کے سر پر مزید مضبوطی سے جما لیا۔ گڑیا کے جسم کی کپ کپاہٹ بڑھتی گئی۔ نازو جلدی سے آگے بڑھی تاکہ گڑیا کو تھام سکے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی بچی نیچے نہ گر جائے، مگر عامل نے اپنے دوسرے ہاتھ کے اشارے سے نازو کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ عامل تیزی سے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، جبکہ گڑیا کا جسم بے قابو ہوا جاتا تھا۔ عامل نے آخری پھونک گڑیا کے جسم پر ماری تو وہ خوفناک چیخ کے ساتھ نیچے زمین پر گر گئی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ نازو نے جھٹ آگے بڑھ کر اسے اپنے دونوں باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے اوپر بڑا زبردست قبضہ ہوا ہے۔ شیطان جو اس کے پیچھے ہے وہ اس قدر طاقتور ہے کہ اس کا اب تک زندہ رہنا بھی اچنبھے کی بات ہے۔ عامل کی بات سن کر نازو کے چہرے پر فکر و پریشانی پھیل گئی، مگر اس شیطان کے علاوہ اس کے ساتھ ایک نیک جن بھی موجود ہے جو شاید اس کا دوست بنا ہوا ہے۔ ابھی تک وہی اس شیطان سے لڑ کر گڑیا کو بچاتا رہا ہے۔ نازو نیک جن کے بارے میں سن کر حیران تھی۔ اسے گڑیا کا اوپر سے گرنا اور پھر زمین کے قریب آ کر رک جانا اچھی طرح سے یاد تھا۔ اس کو ایسا لگا تھا کہ جیسے کسی نے گڑیا کو عین وقت پر پکڑ لیا ہو، ورنہ گڑیا تو اسی دن ختم ہو جاتی۔ تو کیا وہ وہی نیک جن تھا جو گڑیا کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، جس کا ہیولا نازو کو کبھی کبھار دکھائی دیتا تھا؟ وہ نیک جن بھی زیادہ عمر کا نہیں بلکہ نو عمر ہی ہے، لہٰذا وہ بھی زیادہ عرصے تک اس شیطان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ عامل کی اگلی بات سن کر نازو کا دل دھک سے رہ گیا۔ تو میری گڑیا کی حفاظت کون کرے گا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عامل سے پوچھا تو وہ بولا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ میں تمہیں کچھ قرآنی آیات پڑھنے کے لیے دیتا ہوں جو صبح گڑیا پر پڑھ کر دم کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ تعویذ لکھ کر دیتا ہوں جو گڑیا کے گلے اور بازوؤں میں باندھنا ہے۔ اسے کبھی گڑیا سے الگ نہیں کرنا۔ مگر مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، نازو شرمندگی سے بولی۔ نہیں پڑھنا آتا تو پڑھنا سیکھ لے، سیکھنے کی کوئی مخصوص عمر نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے خدا نے تجھے اپنا علم سیکھنے کا موقع فراہم کیا ہو۔ گھر کے اندر بی بی کے پاس تشریف لے جا، وہ تجھے سب سکھا دیں گی جب تک میں گڑیا پر دم کر دیتا ہوں۔ اس کو ہر روز میرے آستانے پر لے کر آنا پڑے گا۔ عامل نے کچھ آیات پڑھ کر گڑیا پر دم کی اور کچھ تعویذ لکھ کر نازو کو پکڑا دیے۔ نازو گڑیا کو باہوں میں اٹھائی اندر بی بی سے ملنے چلی گئی۔ گڑیا کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ نازو اسے باقاعدگی سے عامل بابا کے پاس لے آتی۔ نازو نے بی بی جی کے پاس قرآنی تعلیم حاصل کرنا بھی شروع کر دی تھی تاکہ وہ قرآن سیکھ کر اپنی گڑیا پر خود ہی قرآنی آیات کا دم کر سکے۔ گڑیا کی طبیعت میں کافی بہتری آئی تھی اور اب اس نے وہ تمام حرکتیں کرنا چھوڑ دی جو وہ پہلے کیا کرتی تھی۔ نازو کی کافی تسلی ہو گئی۔ کچھ عرصہ تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر گڑیا کی طبیعت اچانک خراب رہنا شروع ہو گئی۔ وہ چلتے چلتے گر کر بے ہوش ہو جاتی، کبھی بلا وجہ لیٹی رہتی اور سارا دن نہ اٹھ پاتی۔ نہ جانے اس کو اتنی کمزوری کیوں ہو گئی تھی، حالانکہ پچھلے دنوں اس کی طبیعت اتنی بہتر تھی کہ نازو نے اسے عامل بابا کے پاس لے جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اب اگر وہ گڑیا کو پھر سے عامل بابا کے پاس لے کر گئی تو عامل بابا نازو کو کافی برا بھلا کہے گا کہ اس نے آنے میں ناغہ کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے گڑیا کی طبیعت ویسے ہی کچھ خراب ہو، اس نے سوچا اور عامل بابا کے آستانے پر جانے کے بجائے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔
ڈاکٹر نے گڑیا کا معائنہ کر کے اسے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے بستر پر لٹا کر نازو کے سامنے ہی گڑیا کے پیٹ پر کوئی مشین لگا کر چیک کیا۔ نازو حیرانی سے گڑیا کا علاج ہوتا دیکھ رہی تھی۔ شاید ڈاکٹرنی نے اس کے پیٹ کے درد کی کوشش جاننے میں لگی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے چہرے پر فکر و پریشانی دیکھ کر نازو خود بھی فکر مند ہو گئی۔ ڈاکٹر نے گڑیا کے پیٹ پر سے مشین اٹھائی اور اس کا پیٹ صاف کر کے اسے بستر سے اترنے کا اشارہ کیا۔ بظاہر تو سب ٹھیک لگتا ہے، ڈاکٹر بولی۔ پیٹ درد اور الٹیوں کے علاوہ کیا علامات ہیں؟ ڈاکٹر نے گڑیا کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہی کیونکہ اسے گڑیا کی بیماری کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جی، اس کا پیٹ پہلے سے کافی پھولا ہوا ہے، جبکہ اس کا وزن بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ سب زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے۔ گڑیا کو بے انتہا بھوک لگتی ہے، وہ دن میں کئی مرتبہ کھانا کھا لیتی تھی۔ چونکہ اس پر شیطانی اور نیک جن کا سایہ ہے، اس سائے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے گڑیا کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے اس کا جسم پھولتا اور پیٹ باہر نکلتا جا رہا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس بچے کی بیماری کو تم کوئی اور ہی رنگ دے رہی ہو۔ اس کو مکمل علاج کی ضرورت ہے، تبھی یہ ٹھیک ہو پائے گی، ورنہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نازو کی بات سن کر حیران تھی، لہٰذا اس نے نازو کو اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ نازو یہ جان کر کہ گڑیا کے اندر زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے کانپ کر رہ گئی۔ نہیں نہیں بی بی جی، میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، میں اس کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ڈاکٹرنی کے سامنے جوڑ دیے۔ تم فکر مت کرو، میں گڑیا کو کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ میں تمہیں چند ادویات لکھ کر دے رہی ہوں، وہ اس کو باقاعدگی سے دیتی رہنا، اور چیک اپ کے لیے بھی بار بار ہسپتال لے کر آنا ہوگا۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی۔ وہ چند دن باقاعدگی سے گڑیا کو دوائی کھلاتی رہی۔ وہ گڑیا کو لیے بڑی سڑک پر ہی بیٹھی رہتی تھی اور وہیں پر اسے جو پیسے اکٹھے ہوتے ان کی جا کر شام کو دوائی لے آتی اور گڑیا کو کھلا دیتی۔ مگر کافی دن کے علاج کے باوجود بھی گڑیا کو کوئی خاطر خواہ فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اس کی طبیعت مزید بگڑتی گئی۔ اب تو گڑیا اس کے ہاتھوں میں ہی پگھلنے لگی تھی، اس کے حصے میں بالکل بھی جان باقی نہ رہی۔ کمزوری اس قدر تھی کہ اس سے اٹھا نہ جاتا، وہ کئی کئی گھنٹے آنکھیں ہی نہ کھول پاتی۔ نازو بھی حیران تھی کہ یہ کس طرح کی بیماری ہے جس میں گڑیا کھانا کھاتی اور الٹیاں کرتی رہتی، جبکہ اتنا کھانے کے باوجود بھی اس کی کمزوری دور نہیں ہو پاتی۔ اس نے ایک بار پھر گڑیا کو عامل بابا کے پاس لے جانے کا سوچا، کیونکہ ڈاکٹر کی دوائی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ عامل بابا کے حجرے میں داخل ہوئی، گڑیا کو اس کے سامنے فرش پر لٹا دیا۔ عامل بابا کی نظر گڑیا پر پڑی تو وہ چیخ اٹھا، یہ کیا کر دیا تو نے اس بچی کے ساتھ؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ اس کو باقاعدگی سے میرے پاس لے کر آنا، اس پر بڑا طاقتور شیطانی آسیب ہے۔ جی وہ میں دراصل اسے ڈاکٹرنی کے پاس لے گئی تھی، اس نے کہا تھا کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ عامل بابا کی غصے میں بھری سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ جا پھر کروا لے علاج وہیں سے، یہاں کیا لینے آئی ہے اب اس کو تباہ کرنے کے بعد؟ نا جی، علاج سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا، اب آپ کو خدا کا واسطہ میری بچی پر رحم کرو اور اس کو ٹھیک کر دو۔ وہ ہاتھ جوڑ کر عامل بابا کی منتیں کرنے لگی۔ بڑا بھاری چلہ کاٹنا پڑے گا، اب ایسے نہیں ٹھیک ہونے والی تیری بچی۔ اگر تو اسے باقاعدگی سے یہاں لے کر آیا کرتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ عامل بابا کی بات سن کر وہ بے چینی سے ہاتھ مسلنے لگی۔ یہ وہ کیا کر بیٹھی تھی؟ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو تباہی کے کس دہانے پر پہنچا چکی تھی۔ چلہ آج رات سے ہی شروع کرنا پڑے گا، ورنہ اس بچی کی جان کو خطرہ ہے۔ گڑیا کی جان کو خطرے کی بات سن کر وہ کانپ گئی۔ ڈاکٹرنی نے بھی تو یہی کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آج رات 12 بجے گڑیا کو لے کر میرے حجرے میں پہنچ جانا۔ چلے کے وقت گڑیا اور تیری یہاں موجودگی ہونا ضروری ہے۔ عامل بابا نے اس کو ہدایت کی تو وہ سر ہلاتی ہوئی گڑیا کو لیے باہر نکل آئی۔ وہ عامل بابا کے آستانے سے کچھ دور ہی سڑک پر گڑیا کو لیے بیٹھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ آج جھگیوں میں واپس نہ جائے اور بھیک مانگنے کے بعد عامل بابا کے ڈیرے پر ہی چلی آئے تاکہ اسے حجرے تک پہنچنے میں دیر نہ لگے۔ شام کا اندھیرا پھیلتے ہی سڑکوں پر رش کم ہوا تو وہ بھی گڑیا کو لیے عامل بابا کے آستانے پر آ پہنچی اور صحن میں ہی بیٹھی رہی۔ 12 بجے سے کچھ دیر پہلے وہ عامل بابا کے حجرے میں داخل ہو گئی۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے،
इबादत से फारिग होकर आमिल बाबा ने 2 दायरे खींचे। एक दायरे में खुद बैठ गए, दूसरे दायरे में नाजो को गुड़िया समेत बैठने का इशारा किया। जो भी हो जाए दायरे से बाहर मत निकलना। उन्होंने नाजो को हिदायत की तो उसने जल्दी से सर हिला दिया। आमिल बाबा ने चिल्ला शुरू किया। नाजो का खौफ के मारे बुरा हाल था। वो गुड़िया को अपने सीने से लगाए बैठी थी। कुछ अरसा पहले बीबी जी ने उसे जो दुआएं याद करवाई थी वो उन्हीं को पढ़ने में मशगूल थी। जूं जूं चिल्ला आगे बढ़ता जा रहा था, कमरे का दर्जा हरारत भी बढ़ता जा रहा था। कमरे में हर चीज़ बेइंतहा गर्मी हो चुकी थी। उसने गुड़िया पर लिपटी अपनी चादर उतार दी। गुड़िया पसीने में शराबोर थी। उसने कनखियों से आमिल बाबा की तरफ देखा, मगर वो आंखें बंद किए अपने अमल में मसरूफ़ थे। ऐसे लगता था कि उन्हें इर्द गिर्द की कोई परवाह ना थी, ना ही उन पर कमरे का बढ़ता हुआ दर्जा हरारत असरअंदाज हो रहा था। कुछ ही देर में कमरे का मौसम फिर बदल गया। अब न जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आने लगे। उसने सुकून का सांस लिया ही था कि कमरे का दर्जा हरारत नीचे गिरता चला गया। उसे बेपनाह ठंड का एहसास हुआ तो उसने अपनी चादर दोबारा से बेसुध पड़ी गुड़िया के ऊपर डाल दी, जिसके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। ठंडी हवा के थपेड़े उसके मुंह पर लगते तो हैरान नज़रों से इधर उधर देखती। कमरे की तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद थे, मगर न जाने ये झोंके कहाँ से अंदर आ रहे थे। अब की बार कमरे में इर्ताश पैदा हो गया। तमाम चीज़ें अपनी जगह से ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। ऐसा लगता था कि कमरे के दरो दीवार इनके ऊपर गिर जाएंगे। वो खौफ के मारे चीख उठी। आमिल बाबा हनूज अमल करने में मसरूफ़ रहे। वो भी उनकी हिदायत के मुताबिक अपनी जगह पर जमी बैठी रही। उसे कमरे में कोई खौफनाक मखलूक दिखाई दी तो उसने डर के मारे आंखें भींच लीं। कमरे का तमाम तूफान थम चुका था। कमरे में एकदम से बेपनाह सुकून हो गया था। उसने धीरे से आंखें खोलकर सामने का मंजर देखा। वो खौफनाक मखलूक आमिल बाबा के सामने मौजूद थी। आमिल बाबा उसके साथ किसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, मगर उनकी ज़ुबान कुछ और थी जो नाजो की समझ से बालातर थी। नाजो को उनकी गुफ्तगू का एक लफ्ज़ भी पल्ले ना पड़ा। गुफ्तगू के दौरान आमिल बाबा ने अपनी नज़रें घुमा कर नाजो की जानिब ऐसे देखा जैसे गुफ्तगू में उसका जिक्र आया हो। आमिल बाबा की वहशत ज़दा सुर्ख आंखें देखकर नाजो लरज़ कर रह गई। कुछ ही देर में वो मखलूक गायब हो गई और आमिल बाबा आंखें बंद किए दोबारा से अपने अमल में मसरूफ़ हो गए। नाजो भी अपनी याद करदा दुआएं दोबारा से पढ़ने लगी। तहज्जुद की अजान होते ही आमिल बाबा ने अपनी आंखें खोल दी और दायरे से बाहर निकल आए। नाजो को भी बाहर निकलने का इशारा किया। तू बीबी जी के पास चली जा, वो तहज्जुद की नमाज के लिए उठी होंगी, तुझे सोने की जगह बता देंगी। अब मेरी इबादत का वक्त हो चला है, मैं तुझसे सुबह तफसील से बात करूँगा। आमिल बाबा ने उसे बाहर जाने का इशारा किया तो वो गुड़िया को लिए उनके हुजरे से बाहर निकल आई। नाजो बीबी जी के सामने बैठी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। वो अपनी मीठी और नरम आवाज़ में उसे दीन की बातें बताती तो उसका दिल चाहता कि सुनती ही रहे। किसी मुलाजिम ने उसे आमिल बाबा के बुलावे के बारे में बताया तो वो फ़ौरन ही उठकर चल दी। वो गुड़िया को बीबी जी के पास ही छोड़ आई थी। बीबी जी ने उसे अपने ही करीब चारपाई पर लिटा रखा था। यहाँ आने के बाद से गुड़िया की तबीयत काफ़ी संभली हुई थी। बीबी जी ने गुड़िया पर दुआएं पढ़कर फूंकी तो उसे सुकून मिला था। वो सुबह का नाश्ता खाकर दोबारा बीबी जी के पास ही लेट गई। नाजो आमिल बाबा के हुजरे में दाखिल हुई और आमिल बाबा को सलाम करके सामने फर्श पर बिछी सफ़ेद चादरों पर बैठ गई। गुड़िया की तबीयत कैसी है? आमिल बाबा ने गुड़िया के बारे में पूछा। जी अब पहले से बहुत बेहतर है, उसने फ़ौरन ही जवाब दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? आमिल बाबा ने उलझन ज़दा अंदाज में उससे सवाल किया तो वो हैरान रह गई। जी मैं नाजो हूँ, मैं एक फ़कीरनी हूँ, सामने बड़ी सड़क से ही आई हूँ। उसे आमिल बाबा के सवाल की समझ तो ना आई, ताहम उसने जवाब देने की कोशिश की। अपने माजी के बारे में क्या जानती हो? तुम्हारे माँ बाप कौन थे? आमिल बाबा ने अगला सवाल किया तो वो चौंक गई। उनके बारे में कुछ नहीं जानती, बस इतना मालूम है कि मैं शुरू से ही एक फ़कीरनी थी, लेकिन मैं गुज़िश्ता रात तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। तुम हमेशा से फ़कीरनी नहीं थी। तुम्हारे माजी का सारा मंजर रात को मेरी आंखों के सामने से गुजरा है। तुम्हारे माँ बाप पहाड़ी इलाकों में बसने वाले लोग थे। तुम्हारी माँ लंबा चोला पहने पहाड़ों पर हिरनी की मानंद कलांचे भरती फिरती थी।
وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں اس کے چہرے پر سے ہٹنے کو تیار نہ ہوتی۔ وہ جب کھلکھلا کر ہنستی تو اس کی ہنسی کی جل ترنگ سے بہتی ندی رک جایا کرتی۔ وہ پہاڑوں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ تمہارا باپ اس کا چچا زاد تھا۔ تمہارے باپ کے ساتھ اس کی شادی کے بعد وہ مزید خوش و خرم ہو گئی۔ اس پہاڑی علاقے میں آباد بہت کم لوگ ہی تھی۔ وہ تمام لوگ ایک کنبے کی مانند آپس میں رشتہ دار ہی تھے۔ تمہاری ماں کا پاؤں گھر میں نہ ٹکتا، وہ باہر پہاڑوں میں پھرتی رہتی، مگر جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کے بڑوں نے اس کے ارد گرد گھومنے پر پابندی لگا دی، مگر وہ پھر بھی گھر میں نہ ٹکتی اور باہر نکل کر برگد کے بڑے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتی۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کے گرد اکٹھی ہو جاتی اور وہ سب بات بات پر کہے لگاتی۔ اس درخت پر کافر جنات کا بسیرا تھا۔ ان میں سے ایک نوعمر جن تمہاری ماں پر عاشق ہو گیا۔ تمہاری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ جن نہایت ہی طاقتور تھا، لہٰذا تمہاری ماں اس آسیب کو برداشت نہ کر پائی اور تمہاری پیدائش کے فوراً بعد ہی اس دنیا سے چل بسی۔ جب وہ مری تو اس کے چہرے پر ایسا ہی کالا نشان تھا جیسا تمہارے چہرے پر ہے۔ یہ آسیب کی علامت ہوتا ہے۔ کافر جنات انسان کو اپنے بس میں کر کے اس کے چہرے پر نشان چھوڑتا ہے تاکہ باقی جنات کو پتہ چلے کہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ جب تمہاری ماں اس دنیا سے گزری تو اس کافر جن نے اس پر قبضہ چھوڑ کر تم پر قبضہ کر لیا۔ تم بہت چھوٹی تھی تو کسی کو معلوم نہ ہوا کہ تم آسیب کے زیر اثر ہو، مگر تم جیسے جیسے بڑی ہوتی گئیں تمہارے اندر کی طاقت نے سب کو احساس دلایا کہ یہ بچی کچھ غیر معمولی ہے۔ رفتہ رفتہ تمہاری حرکتیں بڑھنے لگیں، تم کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرتی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ اس بچی پر آسیب کا سایہ ہے۔ انہوں نے تمہارا آسیب دور کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایک عامل اور ایک اور شخص ہلاک ہو گیا، کیونکہ تم نے ان پر اس قدر زور سے حملہ کیا کہ وہ مزاحمت تک نہ کر سکے۔ وہاں کے لوگ بے حد ڈر گئے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ باقی لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے، لہٰذا انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو یا تو مار دیا جائے یا پھر کہیں چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر تم وہاں رہتی تو آسیبی جن تمہارے ذریعے ان لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہتا، لہٰذا انہیں یہی بہتر فیصلہ لگا کہ تمہیں ختم کر دیں۔ تمہارا باپ اپنی کمسن بچی کو قتل ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا، لہٰذا وہ بیچ میں آ گیا اور اس نے سب سے وعدہ کیا کہ اس بچی کو اتنی دور چھوڑ آئے گا کہ وہ کبھی پلٹ کر دوبارہ ان لوگوں تک نہ پہنچ پائے گی۔ وعدے کے مطابق وہ تمہیں ان کی بستی سے بے حد دور لے گیا اور بہت نیچے ایک میدان میں تمہیں چھوڑ دیا، مگر آخر وہ باپ تھا، کیا کرتا؟ اسے تمہیں وہاں اکیلا چھوڑ کر آنے کی ہمت نہ ہوئی اور اپنے ساتھ واپس لے آیا، مگر اگر وہ تمہیں اپنی بستی میں واپس لے جاتا تو وہاں کے لوگ خفا ہو جاتے اور تمہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، لہٰذا اس نے تمہیں اپنی آبادی سے کچھ دور ایک غار میں چھپا دیا اور اپنی بستی میں جا کر اعلان کر دیا کہ وہ تمہیں اتنی دور چھوڑ آیا ہے کہ اب تم کبھی واپس پلٹ کر نہیں آ سکو گی۔ تمہارا باپ سب لوگوں سے چھپ کر صبح شام تمہارے پاس آتا، تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا اور تمہیں کھلا کر چلا جاتا۔ اس طرح تم بھوکی پیاسی مرنے سے بچ گئیں۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا اور تم 9 سال کی ہو گئیں۔ 9 سال کے ہوتے ہی تمہاری طبیعت بے انتہا بگڑ گئی۔ تمہاری حالت اس قدر خراب تھی کہ تمہارے باپ کو تمہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ وہاں پر تم نے 4 بچوں کو جنم دیا۔ سب ڈاکٹر حیران تھے کہ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک 9 سال کی بچی 4 بچوں کو جنم دے، مگر جب ڈاکٹر نے ان بچوں پر نظر ڈالی تو بچے انسانی بچے نہ تھے بلکہ وہ جنات کے بچے تھے۔ ان کی شکل بے حد خوفناک تھی۔ اتنی خوفناک شکلیں دیکھ کر ڈاکٹر اور ہسپتال کا عملہ ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ اسی کافر جن کے بچے تھے جو اس نے تمہارے ذریعے پیدا کروائے تھے۔ ان سب کے چہروں پر کالے نشان تھے جو ظاہر کرتے تھے کہ یہ بچے جنات کے بجائے ایک انسان ماں سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ کافر جن اس وقت اپنے بچوں کو لے کر چلا گیا۔ اس کا مقصد بچے پیدا کروانا ہی تھا، کیونکہ ایسے جناتی بچے جو انسانوں سے پیدا ہوں ان کی طاقت دگنی ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان میں جنات کی طاقت کے ساتھ انسان کی عقل اور سمجھداری شامل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ پولیس یا باقی لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس بچی نے جنات کو جنم دیا ہے، تمہارا باپ تمہیں وہاں سے لے کر بھاگا اور وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا۔ بس میں بیٹھ کر شہر آ گیا۔ شہر میں وہ اپنے اور تمہارے رہنے کا کوئی مناسب انتظام کرنے لگا۔
मगर कुदरत ने उसका साथ ना दिया। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने तुम दोनों को टक्कर दे मारी। तुम्हारा बाप तो मौके पर ही मर गया, मगर तुम उड़कर दूर जा गिरी। तुम सड़क किनारे लगी झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गई थी, लिहाजा किसी को नजर ना आई और लोगों ने तुम्हारे बाप की मैयत को अस्पताल पहुंचा दिया, मगर तुम्हें किसी ने ना देखा। तुम्हें होश आया तो तुम उठकर अपने बाप की तलाश में निकली, मगर वो तुम्हें कहीं ना मिला। एक फकीरनी तुम्हें काफ़ी देर से इधर उधर अकेले भटकते हुए देख रही थी। शाम को वो घर जाते हुए तुम्हें अपने साथ ले गई। आमिल बाबा की ज़ुबान से अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनकर नाज़ो को यकीन ही ना आया। उसके साथ क्या कुछ बीती थी उसे मालूम ही ना था। क्या वाकई ऐसा मुमकिन था कि उसने जिन्नात के बच्चों को जन्म दिया था? कहानी सुनने के बाद उसके जहन में ऐसे लगा जैसे वो ये कहानी पहले भी जानती है, जिसका मतलब था कि आमिल बाबा का एक एक हर्फ सच था, क्योंकि ये दास्तान उस पर गुजर चुकी थी। तो क्या अब मेरी गुड़िया पर भी उसके जहन में अपनी बच्ची का ख्याल आया तो उसका दिल धक से रह गया। बाबा जी, मेरी गुड़िया का क्या होगा? उसने कांपती हुई आवाज़ में आमिल बाबा से पूछा। तुम्हारी गुड़िया पर दरअसल उसी जिन्नात का साया है जो तुम्हारे बतन से पैदा हुआ। उन 4 जिन्नात में से 3 शैतानी जहनियत के हामिल हैं, जबकि एक जिन मोमिन है। शायद वो तुम पर चला गया। वो शैतानी जिन्नात अपनी शैतानियत से बाज आने को तैयार नहीं, और वो चाहते हैं कि गुड़िया पर कब्जा करके उसे इंसानों के खिलाफ करके अपनी ताकत को दुगना करें और इंसानी दुनिया पर कब्जा कर लें। इंसानी दुनिया पर कब्जा करना मुमकिन नहीं, मगर वो शैतान जिन कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके नतीजे में गुड़िया इस कदर बीमार हो गई है क्योंकि वो उन तीनों की ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जबकि उनमें से एक जिन गुड़िया को बचाने की कोशिश में लगा रहता है। उसका कहना है कि ये हमारी बहन है और हमें इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। गुड़िया को अपने कब्जे में करना उनके लिए ज़्यादा आसान है, लिहाजा वो गुड़िया को बख्शने के लिए तैयार नहीं। लेकिन एक जिन की ताकत उन 3 जिनों के मुकाबले में कम है, लिहाजा अभी तक वो 3 जिन गुड़िया पर हावी हैं। तुमने जो हेवला देखा था जिसने गुड़िया की जान बचाई थी, वो वही नेक जिन है जो गुड़िया को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तुम फिक्र मत करो, अब उस नेक जिन के साथ हमारी ताकत भी शामिल होगी तो यकीनन हम उन 3 शैतान जिनों का तख्ता उलट देंगे। आमिल बाबा की बात सुनकर नाज़ो के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया। उसे आमिल बाबा पर पूरा एतमाद हो गया। यकीनन वो गुड़िया को इस मुसीबत से निजात दिलवा देंगे। तुम जाकर शाम के चिल्ले की तैयारी करो। उस चिल्ले में तुम्हें और गुड़िया को मेरे साथ मौजूद होना है। मैं ये अमल अकेले नहीं कर सकता, लिहाजा अपने 1-2 आदमियों को भी अपने साथ बिठाऊंगा, क्योंकि ये अमल बहुत सख्त है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे आदमी वो चिल्ला मुकम्मल करेंगे, और अगर दूसरे आदमी को भी कुछ हो गया तो तीसरा आदमी वो चिल्ला मुकम्मल करेगा, क्योंकि बेशक चिल्ला हर हाल में मुकम्मल करना है। मौत की सूरत में भी उस चिल्ले को अधूरा नहीं छोड़ सकते, उसे हर हाल में मुकम्मल करना है, बेशक कोई और इंसान ही मुकम्मल करे। अगर उस चिल्ले को अधूरा छोड़ दिया गया तो ये घर और इस घर में मौजूद तमाम अफराद तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस अमल से उन शैतान जिन्नात को इस कदर तकलीफ़ होगी कि अगर अमल अधूरा छोड़ा गया तो उसके बाद वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने आज सारा दिन बावजू रहकर खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहना है, ताकि शाम को जिन्नात तुम पर कम से कम हमला कर सकें। नाज़ो को सारी बात समझ में आ गई थी, लिहाजा वो पीर साहब की शुक्रगुजार होती हुई वुज़ू करने चल दी। अमल की तैयारी मुकम्मल हो गई थी। आमिल बाबा के साथ नाज़ो, गुड़िया और 2 आदमी और कमरे में मौजूद थे। 12 बज चुके थे। अमल का वक्त शुरू हुआ तो आमिल साहब ने सब लोगों को अपने अपने दायरे में बैठने का इशारा किया। नाज़ो गुड़िया को लिए एक दायरे में बैठ गई। उनके पास तहज्जुद की नमाज तक का वक्त था, तब तक उन्हें ये अमल लाजमी मुकम्मल करना था। पीर साहब ने आंखें बंद करके अमल करना शुरू किया। इस बार वो ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ रहे थे, ताकि जहाँ पर उनका सिलसिला टूटे वहीं से उनका आदमी वो दुआ शुरू कर दे। कुछ ही देर में खौफनाक आवाज़ों से पूरा कमरा गूंज उठा। आवाज़ें इस कदर खौफनाक थीं कि नाज़ो को अपने कानों से खून निकलता महसूस हुआ। दूसरे ही झटके में खिड़कियों के तमाम शीशे टूटकर इर्द गिर्द बिखर गए, जबकि टूटे शीशों के कुछ कांच आमिल बाबा और आदमियों को जख्मी कर गए। नाज़ो ने अपने आप को गुड़िया के ऊपर झुकाकर उसकी ढाल बना लिया, ताकि कोई भी कांच गुड़िया को ना लग सके। अब आमिल बाबा को कोई ज़ोर ज़ोर से धक्के मारकर उनके दायरे से बाहर निकालने की कोशिश में था,
مگر وہ سختی سے اپنی جگہ پر جمے رہے اور انہوں نے اپنے ورد کے تسلسل کو ٹوٹنے نہ دیا، بلکہ عمل کو مزید تیز کر دیا۔ کمرے کو اس زور سے ہلایا گیا کہ نازوں کو لگا زلزلہ آ گیا یا کمرہ اپنی جگہ سے پلٹ گیا۔ اوپر کی تمام چیزیں نیچے، جبکہ نیچے کی تمام چیزیں اوپر کی جانب بکھر گئیں۔ اوپر پھینکی گئی تمام چیزیں نیچے موجود نفیس کو آ کر لگیں۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے، کچھ ہی دیر کا عمل باقی تھا۔ اس بار اس زور سے حملہ کیا گیا کہ پیر صاحب اپنی جگہ سے اچھل پڑے، مگر انہوں نے بہت کوشش کر کے اپنے آپ کو دائرے کے اندر ہی جمائے رکھا، مگر ان پر اس قدر نقاہت تھی کہ وہ مزید عمل کرنے سے قاصر تھے۔ انہوں نے اپنے ساتھ موجود دوسرے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ خود زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اس آدمی نے وہیں سے عمل شروع کیا جہاں سے پیر صاحب نے روکا تھا، اور تیز تیز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ پیر صاحب تو کافی دیر سے عمل جاری رکھے ہوئے تھے، مگر اس آدمی میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ زیادہ دیر عمل جاری رکھ پاتا، لہٰذا جنات کے حملے سے وہ جلد ہی ڈھیر ہو گیا۔ اب وہ عمل تیسرے آدمی نے جاری کیا اور جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ اس کی کوشش تھی کہ وہ جلدی سے یہ عمل مکمل کر لے، اس سے پہلے کہ جنات اس پر حملہ کریں اور وہ بھی ان کے آگے مات کھا جائے، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ جنات کے دوسرے حملے میں ہی ہار مان بیٹھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے لفظ ادا کر رہا تھا، جبکہ اس کے منہ سے الفاظ ہی ادا نہ ہو رہے تھے۔ نازو کا دل بیٹھا جا رہا تھا، اگر یہ آدمی بھی ہار گیا تو پھر پورا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس آدمی نے بڑی مشکلوں سے ایک لفظ ادا کیا، اس کے بعد اس میں اور الفاظ ادا کرنے کی ہمت نہ تھی۔ عمل مکمل ہوئے بنا رک چکا تھا۔ نازو نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس عمل میں اور کتنے الفاظ باقی تھے، مگر اسے اتنا ضرور پتہ چل رہا تھا کہ ابھی عمل مکمل ہوا نہیں تھا۔ کمرہ خوفناک کہکہوں کی آواز سے گونج اٹھا۔ نازو نے خوف کے مارے آنکھیں بھینچ لی، مگر انہی کہکہوں کی آواز میں اسے پیر صاحب کی آواز سنائی تھی۔ انہوں نے وہی عمل وہاں سے شروع کر دیا تھا جہاں سے اس آدمی نے تسلسل توڑا تھا۔ پیر صاحب بڑی مشکل سے نقاہت کے عالم میں عمل جاری کیے رکھے ہوئے تھے۔ نازو کی ہمت اور حوصلہ بڑھا اور اس نے پیر صاحب کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ پیر صاحب نے عمل کا آخری لفظ ادا کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کمرے میں ایک دم سکون چھا گیا۔ نازو کو اپنا آپ اور کمرہ بہت ہلکا پھلکا محسوس ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت بڑی طوفان، آفت اور مصیبت ٹل گئی ہو۔ اس نے گڑیا کی طرف دیکھا، گڑیا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ماں کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گڑیا ویسے ہی حشاش بشاش تھی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ پیر صاحب نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ کے اشارے سے گڑیا کو اپنے قریب بلایا۔ گڑیا بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ دعائیں پڑھ کر گڑیا کے چہرے پر پھونک دیں۔ ان تینوں شیطان جنات کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ عامل بابا نے نازو کو مخاطب کر کے کہا، ان میں سے ایک نیک جن ہی باقی ہے، اگر وہ کبھی نظر بھی آئے تو اس سے خوفزدہ مت ہونا، کیونکہ وہ تمہیں اور گڑیا کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ہاں، اب سے تم اور نازو ہمارے آستانے پر ہمارے ہی ساتھ رہنا۔ بی بی جی تمہیں قرآن اور دینی تعلیم مہیا کریں گی اور ہماری گڑیا اسکول جایا کرے گی۔ پیر صاحب نے ہنستے ہوئے گڑیا کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، گڑیا اسکول جائے گی نا؟ جی جی بالکل جاؤں گی، گڑیا نے بلند آواز میں کہا۔ نازو اپنی مسکراتی ہوئی بچی کو دیکھ کر خود بھی مسکرا اٹھی۔ وہ رب کے ساتھ ساتھ پیر صاحب اور ان آدمیوں کی بھی شکر گزار تھی جنہوں نے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ نازو فوراً ہی رب کے آگے سجدے میں گر گئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔